السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے، بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی طہارت اور پاکیزگی سکھائیں۔ ان کو سکھائیں کہ جب بھی تم باتھ روم جاؤ تو دروازے سے باہر ہی سے مسنون دعا پڑھ کے اندر جاؤ، سر کو ڈھانپ کر جاؤ اگر بیٹی ہے تو، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھو، اندر بیٹھ کر وہاں سے کسی قسم کی باتیں مت کرو، ہاتھ میں کوئی کھلونا یا موبائل نہ لے کے جاؤ۔ پیشاب کرتے وقت خیال رکھو کہ جسم پر کپڑوں پر چھینٹے وغیرہ نہ پڑیں۔ اگر تو لڑکا ہے تو بیٹھ کے، لڑکی تو اوبیسلی بیٹھ کے ہی کرے گی۔ پھر بچوں کو بتائیں کہ اگر یہ جو چھینٹے آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر پڑتے ہیں تو قبر کا عذاب جو ہے ان چھینٹوں کی وجہ سے آپ پہ ہو سکتا ہے، یہی وجہ بن سکتا ہے۔ لڑکوں کو خاص طور پر تاکید کرو کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ بچوں کو شروع سے ہی استنجا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اکثر بچے پیشاب کر کے ایسے ہی اٹھ کر نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو کلین بھی نہیں کرتے، اپنے آپ کو واش بھی نہیں کرتے۔ تو بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اس چیز کی عادت ڈالیں۔ ان کو سکھائیں کہ بایاں ہاتھ جو ہے اس سے استنجا کیا جاتا ہے، دائیں ہاتھ کو نہیں لگایا جاتا۔ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو کس طرح سے اپنے ہاتھوں کو واش کرتے ہیں، کس طرح سے شاور کو یا ٹوائلٹ سیٹ کو یا سنک کو کس طرح سے کلین کرتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے استعمال کے لیے جیسا کہ اس کو ویسے ہی چھوڑیں جیسے میں خود پسند کرتی ہوں کہ جب میں باتھ روم میں جاؤں یا میں ٹوائلٹ میں جاؤں تو وہ کلین ہو، صاف ستھرا ہو، اس کے اوپر چھینٹے پڑے ہوئے نہ ہو، اس کی ارد گرد میس نہ ہو، پانی نہ ہو۔ کہ یہ ایک اچھے مینرز ہیں جو بچپن سے ہی بچوں کو سکھانے چاہیے۔ باہر نکل کر مسنون دعا بچوں کو سکھائی جائے، بچپن سے ہی اس کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے کہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور لوٹے میں پانی ضرور ڈال کے پھر وہ بیٹھیں۔ اگر مسلم شاور ہے تو سب سے اچھی بات ہے کہ بچے کو وہ اتنی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر لوٹے کا استعمال کیا جا رہا ہے تو لوٹے میں پانی لے کے بیٹھے اور ہمیشہ اس کو خالی کر کے رکھے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا بچوں کو بچپن سے ہی عادت ڈال دی جاتی ہے، لوٹا بھر کے پانی کا رکھ دیا جاتا ہے، جب کوئی اندر جاتا ہے تو پاؤں کسی کا لگ جاتا ہے تو وہ میس بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ چاہے تم پبلک باتھ روم استعمال کر رہے ہو یا تم گھر کا کر رہے ہو، وہاں پہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ وہاں بھی 2-4 لوٹے جو ہیں پانی وہاں پہ بہا کر باہر نکلو، تاکہ اگر ٹوائلٹ کا استعمال کیا ہے تو اس سے بدبو یا گند کی اسمیل جو ہے وہ نہ آئے۔ پھر صابن سے ہاتھوں کو اچھی طرح سے مل کر دھویا جائے۔ افسوس کہ ہم لوگ اتنے بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے دین نے تو ہمیں طہارت کا طریقہ اتنی خوبصورت انداز سے بتایا اور طہارت پر بہت زور دیا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ پبلک باتھ رومز میں اگر ہم جب جاتے ہیں انسان اندر جھانک ہی نہیں سکتا، کتنے گندے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو یہاں پہ ہیں نا تو اتنی اس چیز کا یہ چیز سامنے نہیں آتی، لیکن اگر ہم دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہ چیز واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی اگر بچوں کو ہم عادت نہیں نہ ڈالتے تو پبلک پلیس کے جو باتھ رومز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پانی واش روم یا باتھ روم میں جب جاتے ہیں تو سارا سنک گیلا ہوتا ہے، ارد گرد پڑا ہوا ہوتا ہے، ٹوائلٹ سیٹ کے اوپر چھینٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب بچوں کو ہم سکھاتے نہیں ہیں تو بچے پھر ویسے ہی اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بچپن سے ہی والدین نے ان کی تربیت اچھے سے نہیں کی، ان کو طہارت کی فضیلت، اس کا طریقہ کار نہیں بتایا، تو ساری عمر بچوں کی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ بڑے ہو کر خود ہی سیکھ جائیں گے، ان کو بچپن سے ہم سکھائیں گے نہیں تو کون سا سکھانا ضروری ہے۔ نہیں، یہ بچپن میں والدین کی ایک ذمہ داری ہے، بچے کو ایک اچھا شہری بنانا، بچے کو اچھا اور برا بتانا، اور بچے کو صفائی اور طہارت کے حوالے سے ان کو بتانا۔ اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب آپ اس کر کے دکھائیں گے نا بچے کو تو بچہ خود ہی سیکھ جاتا ہے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا، اس فانی جہان کو چھوڑ کر اپنے پیچھے ایک پاکیزہ صاف ستھری نسل چھوڑ کر جائیں گے
جو خود بھی پاک ہوگی اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والی ہوگی۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے بچوں کو اچھی ان کی تربیت کریں، ان کی اچھی پرورش کریں، اچھی طریقے اور اچھے مینرز ان کو سکھائیں، سنت کے مطابق جو طریقے ہیں ان کو سے سکھائیں۔ اور اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ یہ پوسٹ آپ کو فائدہ دے رہی ہے، پلیز اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور کئی دفعہ ہم اس طرح بچوں کی تربیت میں اس طرح کوتاہی کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہی تو ہے، ابھی چھوٹا ہی تو ہے۔ ہم لاڈ میں، پیار میں اس کی ایج جب گزر جاتی ہے تو پھر ہم سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تب تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر ایک ایسی ڈیولپمنٹ رکھی ہوتی ہے کہ وہ ایج کے ساتھ ساتھ بچہ سیکھتا ہے، اور جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اتنی جلدی اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے، اتنی جلدی وہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے، اتنی جلدی اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ اس چیزوں کو، ان باتوں کو ویسے اڈاپٹ نہیں کر پاتا، اور پھر جب وہ اپنے ماحول میں دیکھتا ہے کہ سارے ہی ایسے کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا۔ تو بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بیٹیاں ہیں تو کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے لیٹنا ہے، کیسے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، کیسے ان کا احترام کرنا ہے، خود کر کے دکھائیں تو بچے خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو فالو کریں گے۔ آپ کو کہیں بھی لگتا ہے کہ میری پوسٹ جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور دوسروں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سیریز سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو جو بھی پوسٹ شیئر کی جائے گی چینل پہ آپ کو فوراً جو ہے وہ مل جائے گی، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم سے ملتی رہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔